دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں مفتی اے قاسمی صاحب پر چھوٹا سا ویڈیو لے کے آیا ہوں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ قرآن شریف کی کوئی بھی صورت جلالی نہیں ہوتی، قرآن شریف پڑھنے سے سکون ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعہ جو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ واقعہ میں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، میرے سے قرآن شریف کی تعلیم آپ لوگ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن شریف کی صحیح تعلیم آپ لوگوں تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہمارے معاشرے میں قرآن شریف کے بارے میں طرح طرح کی باتیں، غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں اور ہم لوگ ان کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آج میرے ساتھ ہوا جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان کی وائف کی طبیعت تھوڑی خراب رہتی ہے اور دوا کرانے کے بعد بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہو پاتی، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں ان کے گھر ہی بیٹھا ہوا تھا، تو مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب وہ ہماری وائف کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے تو کچھ بتا دیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی وائف کو آپ کہیں کہ وہ سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کیا کریں۔ تو وہ کہنے لگے سورہ بقرہ تو بڑی ہے، تو میں نے کہا ایسا کیا کریں، آپ اپنی وائف کو بولیں کہ وہ 10 دن میں کمپلیٹ کر لیں، 12 دن میں کمپلیٹ کر لیں، 2 ہفتے میں کمپلیٹ کر لیں، جیسے آسانی ہو ویسے وہ سورہ بقرہ کو کمپلیٹ کر لیں، روزانہ پاؤ پارہ پڑھ لیں، آدھا پارہ پڑھ لیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سورہ بقرہ اگر 41 دن تک پڑھی جائے یا 40 دن تک پڑھی جائے تو موکل حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوتا ہے، حدیث شریف میں تو ہمارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو اس گھر سے شیطان اور جنات بھاگ جاتے ہیں، شیطان اس گھر سے دور چلا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے بات تو صحیح ہے آپ کی، لیکن بہت سارے ہم نے بڑے بڑے پیروں سے بھی سنا ہے، بہت بڑے جو بزرگ گزرے ہیں ان سے بھی ہم نے سنا ہے۔ میں نے کہا نہیں، جو صحیح بزرگ ہیں، جو سنت پر چلنے والے بزرگ ہیں، ان سے ایسا آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے ہمارے گھر میں ہماری دادی ہیں، فلاں وہ یوں کہتی ہیں کہ 41 مرتبہ 41 دن تک اگر روزانہ سورہ بقرہ پڑھی جائے تو موکل حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اگر 41 دن تک سورہ بقرہ پڑھی جائے تو صاحب یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے تو گھر سے شیطان بھاگتا ہے، اور یہ ہمارے نبی کے ارشاد ہے۔ تو اب اس طرح کی باتیں بہت سارے دیندار لوگ بھی بول دیتے ہیں کہ نہیں صاحب وہ روزانہ 40 دن تک سورہ بقرہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو یہ غلط بات ہے۔ اسی لیے اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو اس غلط فہمی کو دور کر لیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ مجھ سے بولے کہ ہمارے گھر میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے، ہماری والدہ کہتی ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ جلالی ہے، اور جلالی سورت جو ہے وہ روزانہ نہیں پڑھنا چاہیے، ہے نا۔ تو میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی قرآن کی کوئی بھی سورت ہو، کوئی بھی آیت ہو، آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے، جلالی ولالی کچھ نہیں۔ قرآن کی تو ساری آیتیں رحمت والی ہیں، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس گھر میں قرآن شریف پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ جلالی کس نے بتا دیا؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ اس ٹائپ سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور جو تعویذ وغیرہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت ڈراتے ہیں۔ مطلب ہمارے مسلمانوں کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ سورہ جن مت پڑھنا روزانہ، سورہ ناس مت پڑھنا روزانہ ورنہ ناس ہو جائے گا، سورہ بقرہ مت پڑھنا ورنہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، قرآن کی یہ سورت جلالی ہے اسی لیے اس کو روز نہیں پڑھنا چاہیے۔ پورا کا پورا قرآن رحمت ہے، پورا کا پورا قرآن ہدایت ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو چاہے کہ اللہ سے بات کرنا تو وہ قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ قرآن شریف سے جب اللہ سے بات ہوتی ہے تو ہم جب اللہ سے بات کریں گے تو اللہ خوش ہوگا، ناراض ہوگا؟ جس گھر میں قرآن شریف روز پڑھا جائے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ روزانہ پڑھیں، سورہ جن روزانہ پڑھیں، جو سورت آپ کا دل کرے روزانہ پڑھیں۔ یہ جلالی بتانے والے وہی لوگ ہیں جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے میری آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے، واقعہ میرا سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائپ سے جو باتیں بنی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ سورہ بقرہ روز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ والی سورت جلالی ہے اور اس سورت کو روزانہ نہیں پڑھنا چاہیے، موکل حاضر ہو جائیں گے، جنات حاضر ہو جائے گا، وہ آپ کو کھا جائے گا، وہ دیکھ جائے گا، اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ غلط ہیں۔ قرآن شریف پڑھنے سے فرشتے قریب آتے ہیں، جنات دور بھاگتے ہیں، قرآن شریف پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں، قرآن شریف پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے، قرآن شریف ملنے سے توفیق ملتی ہے، قرآن شریف پڑھنے سے وہ ساری برکتیں نازل ہوتی ہیں جس کے ہم لوگ تمنا رکھتے ہیں، جس چیز کو ہم سوچ نہیں سکتے اللہ کی طرف سے وہ چیز نازل ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں، اور کیا کیا باتیں پھیلی ہوئی ہیں آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے۔ بہرحال میں نے انہیں سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، میں نے کہا آپ اپنی اہلیہ کو بھی سمجھائیں، اپنے گھر پہ بھی سمجھائیں، کوئی قرآن کی صورت جلالی نہیں ہوتی، اور اگر جلالی بھی ہوتی ہے نا قرآن کی صورت تو قرآن شریف کی صورت ایسی جلالی ہوتی ہے جس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ قرآن شریف کی ہم جو بھی آیت پڑھیں گے، قرآن شریف کی کوئی آیت سے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ قرآن شریف تو رحمت ہے،
قرآن شریف میں تو اللہ کا پیار ہے، قرآن شریف میں تو ہدایت ہے، کیسے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے؟ تو اس طرح کی جو غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں ان سے بچیے اور قرآن شریف کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچائیے۔ صحیح تعلیمات قرآن شریف کی لوگوں تک پہنچانا یہ ہم سب کی ریسپانسبلٹی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔